الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، ہم فی الحال جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی مہینے کے ماہ شعبان المعظم کے ایام ہیں. یہ ایام رمضان المبارک کی آمد کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم بہت جلد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ رمضان المبارک جیسے نیکیوں کے موسم بہار میں داخل ہوں گے. ماہ شعبان کے حوالے سے علماء سلف اور اسلاف کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب ماہ شعبان آتا تو وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں نفل و روزوں کا کثرت سے اہتمام کرتے تو وہیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کرتے. قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رمضان کو آپس میں بڑے گہرے رشتے کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام مہینوں کی بنسبت رمضان المبارک میں لوگ قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن سلف کا معاملہ یہ تھا
کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی، رمضان کی آمد سے پہلے ہی تلاوت کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے اور آپس میں شعبان کا مہینہ آنے پر ایک دوسرے کو کہتے کہ شہر شعبان شہر القراء، کہ شعبان کا مہینہ یہ قراء کا مہینہ ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہیں ان لوگوں کا مہینہ ہے، کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اہتمام ہونے لگتا تاکہ رمضان کے آنے کے بعد آدمی کو کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اہمیت، اس کی تلاوت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، کہ لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تحقیق کی تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو سخت سے سخت دلوں کو پگھلا دیتی ہے اور آدمی کا دل نرمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آدمی کے دلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ دلوں کو پگھلانے والے کلام ہے، اسی لیے یہاں پر قرآن کریم کو نصیحت سے تعبیر کیا۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، اس لیے کہ جو شخص میری وعیدوں سے ڈرتا ہے وہ قرآن کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اور اسی جگہ فرمایا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ بے شک اس قرآن میں، اس کتاب میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں دل ہے یا وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی آیتوں کو سننے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے کہ قرآن کریم براہ راست کانوں سے گزرتا ہوا دل پر اپنا اثر مرتب کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، یہ نصیحت صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنے انسان ہیں سارے لوگوں سے کہا گیا کہ اے انسانوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ اس لیے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن، یہ نصیحت، یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہے، جن کا دل سخت ہو چکا ہے، جن کے دلوں میں حسد ہے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں شہوت ہے، جن کے دلوں میں شبہات ہے، جن کے دلوں میں شکوک ہے، جن کے دلوں میں ریب ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، ایسے تمام دلوں کے لیے یہ قرآن شفا کا کام کرتا ہے، علاج کا کام کرتا ہے، دوا کا کام کرتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور یہی قرآن مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ باعث ہدایت کس طرح سے؟ جو شخص اس قرآن کو پڑھے گا وہ اللہ سے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوگا۔ جو شخص اس قرآن کو یاد کرے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ سب سے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جو شخص اس قرآن کو حفظ کرے گا وہ کل قیامت کے دن معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص اس قرآن کا درس دے گا، جو شخص اس قرآن کے مجلسوں میں بیٹھے گا، جو شخص اس قرآن کی آیتوں کو سنے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والے افراد کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سکونت کا نزول فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں سکون آتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے، تسلی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو
اس لیے کہ جو شخص قرآن کو غور سے سنے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ یہ قرآن واقعی میں مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت سے تعبیر کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام کہا کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے سچا کلام، سب سے بہترین کلام، سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے یہ پروردگار کی طرف سے نصیحت کے طور پر آیا ہے، یہ مومنوں کے لیے باعث ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا قل، آپ لوگوں سے کہیے، آپ لوگوں کو بتلائیے کہ بفضل اللہ و برحمتہ، کہ یہ قرآن کا نزول، یہ وحی کی شکل میں اللہ کی آیتوں کا نازل ہونا یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنا فضل و کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا احسان کیا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس کو محفوظ رکھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے، شرک، بدعت اور کفر کی گمراہی سے نکلنے اور بچنے کا ذریعہ بھی ہے، اور سب سے بڑا یہ کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو فرمایا قل بفضل اللہ، آپ کہیے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، وبرحمتہ، یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے نتیجے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل و کرم اس بات کا تقاضا کیا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرے، لہذا یہ قرآن کا نازل ہونا اللہ کا فضل و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہذا اس قرآن کے نزول پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، مسرتوں کا اظہار کرو، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور پھر اس نعمت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا کہ یہ نعمت اس قدر بہتر ہے، یہ اس قدر اچھا ہے اور یہ اس قدر اعلیٰ اور برتر ہے کہ جتنی چیزیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، کفار و مشرکین جو دنیاوی مال و متاع کو جمع کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور دنیا کے مال و متاع، مال و دولت اور اسباب دنیا کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ دولت، یہ خزانہ ان تمام چیزوں کے، ان تمام نعمتوں سے، ان تمام دولت سے، ان تمام اموال سے کہیں زیادہ بہتر یہ نعمت ہے جس پر ایک انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر شخص کے دل میں مال سے محبت رکھی ہے۔ اگر انسان کے پاس کچھ پیسہ آ جائے، انسان کچھ پیسہ حاصل کر لے، کچھ مال جمع کر لے، تو مال کو دیکھنے کے بعد اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں اپنی ضرورتیں پورا کر لوں گا اور یہ پیسہ میرے کام آئے گا، یہ مال میرے بچوں کے کام آئے گا، یہ مال میرے اخراجات اور میری ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کو سچی خوشی اور حقیقی خوشی جس بات پر ہونا چاہیے وہ قرآن کریم کے نزول پر ہے۔ مال و دولت کے مل جانے سے خوشی ہو، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، خوشی ہونی چاہیے، لیکن جو اصل خوشی ہونی چاہیے، زیادہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، حقیقی خوشی ہونا چاہیے، تو قرآن کریم کے ملنے پر ہونا چاہیے۔ آدمی کل تک قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس نے کسی کے پاس جا کر قرآن سیکھا، اسے قرآن پڑھنا آ گیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنا سیکھا کہ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ گیا، پھر قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، تو یہ اصل خوشی کا ذریعہ ہے کہ مجھے کل تک قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آج میں قرآن پڑھ چکا، مجھے قرآن پڑھنا آ گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق رہی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں قرآن سیکھ گیا، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، اس پر اصل خوشی ہونا چاہیے۔ اسی جگہ اسی طرح سے سورہ زمر میں فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، کل تک کفر میں تھا، شرک میں تھا، کل تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، آج اسلام قبول کر لیا،
تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اس کو توحید سمجھ میں آ گئی، اس کو شرک کی قباحت سمجھ میں آ گئی، شرک کا انجام سمجھ میں آ گیا، اس کو اسلام کی تعلیم اور اسلام کے احکامات سمجھ میں آنے لگے، تو فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ خاص توفیق کا ملنا۔ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے تو گویا کہ وہ ایک ایسی روشنی پر ہے جو گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اسلام کے لیے اپنے سینے کو کھول دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اسلام کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے، میں اسلام کی تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کیا میں اس کو سچ مانتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اس ایمان کی وجہ سے، اس کے اس عقیدے کی وجہ سے اس کو نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ وہ گناہ کے راستے پر نہیں جاتا، گناہ کے راستے پر اسے الجھن ہوتی ہے، گناہ کے کاموں میں اسے بے چینی ہوتی ہے، گناہ کے کاموں میں اسے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، جب وہ کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے، جب وہ کوئی بھلائی کو انجام دیتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، جب وہ کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو اس کو ایک طرح کا سکون اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نور پر ہونے کا مطلب، کہ جس کا سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اب اس کو اسلام کی ساری باتوں پر بالکل اطمینان ہے، وہ اسلام کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا، اور ساری باتوں کو دل کی گہرائی کے ساتھ تصدیق کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو نیکی کے بعد نیکی، نیکی کے بعد نیکی کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ تو گناہ سے بچا لیا جانا اور نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اللہ کی عظمت کا بیان ہو، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، تو جن کا دل سخت ہو جاتا ہے انہیں بوریت ہوتی ہے، انہیں اکتاہٹ ہوتی ہے، انہیں بے چینی ہوتی ہے، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کا دل اور ان کا دماغ دنیا کی طرف بھاگتا ہے، وہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی کو، کسی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جہاں پر ہو رہی ہو، جہاں پر قرآن اور حدیث بیان کیا جا رہا ہو، وہاں پر اگر آدمی کو نیند آتی ہے تو یہ نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جو اسے اللہ کے ذکر سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی توفیق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنو، تمہارے دلوں پر ان باتوں کا اثر ہو اور تمہاری زندگی میں اصلاح ہو، تمہاری زندگی میں سدھار پیدا ہو۔ لہذا قرآن حدیث کی مجلسوں میں نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں نیند کا آنا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں عین جنگ سے پہلے مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے کچھ دیر کے لیے نیند کو طاری کر دیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ انفال میں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کو سننا پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے میں اسے اکتاہٹ ہوتی ہے، اسے گرا گزرتا ہے کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرے، اسے اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن کا پڑھنا اسے اچھا محسوس نہیں ہوتا، قرآن کو سننے میں اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے دلوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اولئک فی ضلال مبین، اور یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیے، اور اس سے پہلے سورہ یونس کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی اس نعمت یعنی قرآن کے ملنے پر تم خوشی کا اظہار کرو۔ ایک مسلمان کو سچی خوشی قرآن کی نعمت پر ہونی چاہیے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل کو ٹٹولیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کی حالت کو اچھی طرح سے جانتا ہے بجائے دوسرے کے دل کے، اور پھر یہ محسوس کرے، یہ سوچے اور فیصلہ کرے کہ کیا قرآن کی آیتوں کو سننے میں ہمیں لذت ملتی ہے،
کیا ہمیں ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت چالو کی یا کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم اس کو سنتے سنتے رک جائیں، یا ہمیں ایک طرح کی مٹھاس کا احساس ہو اور ہماری طبیعت، ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم اس تلاوت کو بس سنتے جائیں، یہ تلاوت کا سلسلہ رکے نہ، ہمیں ایک طرح کے راحت اور سکون کا احساس ہو؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ یا پھر ہمیں بوریت ہوتی ہے؟ اگر ہمیں بوریت ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، تو پھر ہمارا دل سخت ہے، اور اگر ہمیں لذت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد راحت محسوس ہوتی ہے، تو گویا کہ ہمارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف مائل ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین بات نازل کی ہے، کتاب متشابہہ، ایسی کتاب جس کی آیتیں متشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں ہیں۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ فی السماوات و فی الارض الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، واللہ غفور الرحیم، ان اللہ کان علیما حکیما، اس طرح کی آیتیں بار بار آتی ہے۔ تو قرآن کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ قرآن کریم میں ایک واقعہ کہیں پر مختصر بیان ہوتا ہے تو وہی واقعہ آپ کو دوسری جگہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک آیت کہیں مختصر ہے، دوسری جگہ مفصل ہے۔ قرآن کریم میں کہیں جنت کی نعمتوں کا مختصراً تذکرہ ہے، کہیں تفصیلی تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں کہیں جہنم کے کسی عذاب کو بیان کیا گیا تو دوسری جگہ دوسرے عذاب کو بیان کیا گیا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ کی عظمت کو ایک الگ انداز میں ذکر کیا گیا تو وہی بات دوسرے انداز میں دوسری جگہ ملے گی۔ یہ قرآن کی آیتیں کے متشابہ ہونے کا مطلب ہے۔ اور مثانیہ، کہ قرآن کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ صرف فاتحہ کو لے لیجئے، ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کوئی نہ کوئی شخص ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار سنا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خشیت رکھتے ہیں، خشیت الہی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل، ایسے لوگوں کی جلدیں قرآن کریم کو سننے کے بعد، اللہ کا ذکر سننے کے بعد کانپ اٹھتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں آتی ہیں تو ان کے اندر جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جہنم کے عذاب کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں جہنم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پانے کے لیے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جو اللہ رب العالمین کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں اور ان کی جلدیں بھی اللہ رب العالمین کے ذکر کے آگے نرم پڑ جاتی ہیں۔ یہ سچے پکے مومنین کا حال ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان کیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ سچے پکے مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سچے پکے مومنوں کا حال ہے کہ انہیں قرآن کو سننے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، قرآن کی آیتوں کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے کلام کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور اب ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہ باتیں آپ سامنے رکھیے، قرآن کریم کی خصوصیات، قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ، قرآن کریم دلوں پر کیسے اثر کرتا ہے، قرآن کریم کا سننا باعث رحمت ہے، قرآن سے جڑنا باعث ہدایت ہے۔ یہی قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی، تاکید کی کہ اقرؤ القرآن، کہ قرآن پڑھا کرو،
روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ نہ کچھ وقت تو قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، مختص ہونا چاہیے کہ ہم صبح کے وقت میں اتنی دیر، یا دوپہر میں اتنی دیر، یا رات میں سونے سے پہلے قرآن کو پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہمارے پاس 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 10 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے مختص ہے؟ جس طریقے سے ہم دنیا کے بہت سارے کاموں کے لیے وقت بنا رکھے ہیں کہ ہمیں فلاں دن فلاں سے ملاقات کرنا ہے، فلاں دن ہمیں سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، فلاں دن چھٹی کا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں دوستوں سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں رشتہ داروں کے گھر آنا جانا ہے، یا ہمیں فلاں شوق ہے، ہماری فلاں ضروریات ہے وہ کرنا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے منصوبے میں، اپنے ٹائم ٹیبل میں قرآن کی تلاوت کو بھی جگہ دے رکھی ہے؟ نہیں، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ جو قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، جو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، جو قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے، جو قرآن ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ ایسا رشتہ، ایسا تعلق، ایسی بے توجہی، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کی سنتوں کے لیے ہم مرتے مٹتے ہیں، جن کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایک طرف کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے ہمارے بارے میں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ وقال الرسول، رسول کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میرے متبعین ہیں، یہ میری سنتوں کے دعوے دار ہیں، انہوں نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، مجھ پر ایمان لایا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، قرآن کو سنتے نہیں تھے، قرآن کی طرف ان کا کوئی دھیان اور کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو سوچئے، وہی رسول ہمارے خلاف گواہی دے دے، ہماری شکایت اللہ تعالیٰ سے کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک تو سماج اور معاشرے کا اکثر طبقہ قرآن کریم سے بڑا غافل ہے، بہت دور ہے، مہینوں ہو جاتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، مہینوں ہو جاتا ہے، ہفتے گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ قرآن کریم کو اٹھایا ہو، وضو کیا ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کیا ہو کہ میں آدھا گھنٹہ تلاوت کروں گا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کسی کے پاس جا کر سیکھوں گا، اپنے رب کا کلام پڑھنا سیکھوں گا، اس کو بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے یہاں کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں بھی انگلش پڑھے، ٹیوشن میں بھی انگلش پڑھے، اور انگریزوں کی طرح انگریزی بولے، تو ہمیں خوشی کا احساس ہوگا کہ ہمارا بچہ فراٹے کے ساتھ انگریزی پڑھتا ہے، انگریزی کی اسپیلنگ میں کوئی مسٹیک نہیں کرتا۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگریزوں کی طرح بولنے لگا، انگریزی میں بات چیت کرنے لگا، انگریزی جملے بنانے لگا، انگریزی گرامر سیکھ گیا۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ کیا کبھی ہماری یہ کوشش ہوئی کہ ہمارا بچہ عربوں کی طرح قرآن پڑھے، ہمارا بچہ اچھی تجوید کے ساتھ، مہارت کے ساتھ قرآن پڑھے؟ اس کا کیا فائدہ ہے جانتے ہیں؟ سلف نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ قرآن کے ماہر سے کہا جائے گا کل قیامت کے دن، جو قرآن کو دنیا میں بڑی مہارت کے ساتھ پڑھنا سیکھا تھا، تجوید اچھی ہے، مخارج اچھے ہیں، تجوید کی رعایت کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، اچھا آواز اچھی ہے، ایسے شخص سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہیں تمہارا درجہ ہوگا۔ صاحب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اپنے درجات کو بلند کرے گا۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کا ماہر
جو قرآن کو بہت اچھی انداز میں پڑھتا ہے اسے کل قیامت کے دن کہا جائے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی بزرگ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کا مقام تو اللہ کے نزدیک مسلم ہے، لیکن فرشتوں میں بھی خاص فرشتے، منتخب فرشتے، مخصوص فرشتے جو اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ حافظ قرآن، قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازی قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا، وہ بن خلف کے ساتھ ہو۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بے نمازی کھڑا ہے، اور ماہر قرآن بزرگ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو سلف نے لکھا کہ سارے انسانوں میں سے یہ اعزاز، یہ شرف صرف اور صرف ماہر قرآن کو حاصل ہوگا کہ ساری انسانیت ایک طرف کھڑی ہے، سارے انسانوں کا مجمع ایک طرف ہے، اور وہ چند منتخب بندے ہیں، چند مخصوص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے مطابق، ان کی کوشش اور جدوجہد کے مطابق دنیا میں قرآن کو سیکھنے کی توفیق دی۔ انہوں نے قرآن کو پڑھنے میں مہارت پیدا کی، اور ایسے ماہر قرآن کل قیامت کے دن بزرگ و فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اعزاز، یہ مقام اور مرتبہ ہوگا ان لوگوں کا۔ یہ ہمارے لیے کوئی شرف کی بات نہیں ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارے بھائی، ہمارے بہن ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا میں کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن کی تلاوت سے بہت غافل ہیں، انہیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کو سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں کہ ہم نے دن میں کچھ وقت مقرر کر رکھا ہو کہ ہم قرآن کو کسی اچھے قاری کی تلاوت، کسی امام حرم کی تلاوت کو بغور پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، تاکہ وہ سننے میں ہمیں لذت محسوس ہو، ہمیں راحت ملے، ہمیں سکون ملے، یا کم از کم اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو۔ کوشش نہیں ہوتی ایسی۔ اور دوسرا کہ اگر ہم میں سے لوگ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں یا کبھی کبھار قرآن پڑھتے ہیں تو طریقہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بتلایا تھا۔ ہم میں سے کب قرآن پڑھتے ہیں؟ جب ہم نے نیا گھر بنایا تو نیا گھر میں لوگوں کو دعوت دی، متعلقین آئے تو قرآن خوانی کر دی، سارے لوگوں کو قرآن کریم کے ایک ایک پارے پکڑا دیے گئے، قرآن پڑھو، قرآن کے پڑھنے کے بعد لوگ کھانا کھائیں گے۔ بدعت ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام میں سے کسی کا گھر تعمیر نہیں ہوا؟ کسی نے اپنے گھر کو نہیں بنایا، بے شمار گھر بنے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتلایا کہ تم اپنے گھروں میں برکت کے لیے اپنے گھروں کی ابتدا، اس میں رہنے کی شروعات قرآن کریم کے اس طرح سے اجتماعی تلاوت کی ذریعے سے کرو؟ اگر ہم قرآن ایک تو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو بدعتی طریقہ جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ نیا گھر بنا تو اس کی ابتدا اجتماعی تلاوت کے ساتھ ہوگی، سارے لوگ بیٹھ کر پہلے پورا قرآن پڑھیں گے، پھر اجتماعی دعا ہوگی، برکت کی، خیر کی، بھلائی کی، پھر اس کے بعد گھر میں رہنے کی شروعات ہوگی۔ برکت آئے گی ہی نہیں، کبھی نہیں آئے گی ایسے گھروں میں برکت جہاں پر بدعت ہوتی ہو، جہاں پر اللہ کے رسول کی سنت کے نام پر، شریعت کی تعلیم کے نام پر بدعتیں انجام دی جاتی ہو، شریعت کی مخالفت ہوتی ہو۔ یا پھر ہم نے نئی گاڑی خریدی تو گاڑی کے اندر کچھ افراد کو بٹھا کر قرآن کو پڑھوا لیا کہ ہماری گاڑی حادثے سے محفوظ رہے گی، ہماری گاڑی میں برکت ہوگی، ہماری گاڑی چوری نہیں ہوگی۔ کیا ہمیں سفر کی دعا یاد ہے جس میں حادثے سے بچنے کی دعا کی گئی ہے؟ نہیں یاد ہے، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے گاڑی خریدی تھی، شروعات میں قرآن پڑھوا لیا تھا تو ساری برکتیں گاڑی میں سمٹ آئی، نہیں آئے گی۔ بدعت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ اس کے بدعت ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں لوح قرآنی لٹکاتے ہیں، ایک فریم، ایک کاغذ، ایک پوسٹر جس پر قرآن کریم کی سورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، الف لام میم ہا میم طا سین میم، اس کو لکھ دیا اور اوپر لکھ دیا کہ گھروں اور دکانوں اور مکانوں میں خیر و برکت کے لیے اسے ضرور لٹکائیے۔ خود بھی بدعت کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی بدعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، خود بھی گناہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، خود بھی بے برکتی والا کام کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی بے برکتی والا وظیفہ بتلا رہے ہیں۔
ایسے گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی کہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ اسی طریقے سے گھروں میں راحت، سکون اور اطمینان کے لیے کیا کرتے ہیں، گھر کی دیواروں کے درمیان قرآن کریم کی ایک آیت لکھ کر چپکا دیتے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، کہ جس گھر کی دیواروں میں یہ آیت چپکی ہوئی ہوگی، یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی، اس میں سلامتی ہوگی۔ اللہ کے رسول کو یہ چیزیں نہیں معلوم تھی، برکت، رحمت، خیر اور بھلائی کے لیے، کہ اللہ کے رسول نے آدھا ادھورا دین ہم تک پہنچایا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا حصول برکت کا یہی طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، یا پھر کیا ہمارا کوئی قریبی مر رہا ہے تو لوگ بڑی جلد بازی میں اکٹھا ہوتے ہیں، جلدی جلدی وضو کیا اور ہر فرد کو سورہ یاسین پکڑا دی گئی کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے۔ مقصد کیا ہے، اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلے، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں۔ آپ موت کی کیفیت سے دوچار ہے، آپ نزا کے عالم میں ہے، ابھی کچھ دیر بعد آپ کی وفات ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ارشاد فرمایا، الا ان سکرات الموت، کہ بے شک موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں، موت کا آنا بڑا سخت اور بڑا دردناک مرحلہ ہوتا ہے۔ سوچئے نبی کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی، نبی اپنی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں، تو پھر روح ایک بدعت، ایک مرنے والے کے پاس، ایک بے نمازی کے پاس جس نے زندگی بھر بدعت کی، سنت کا کوئی اہتمام نہیں، تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں، حلال رزق کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، شریعت کے ساتھ کھلواڑ، شریعت کے ساتھ غفلت، اور پھر ہم سوچیں کہ مرتے وقت ہمارے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ دی جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہماری روح آسانی سے نکلے گی، جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا، برزخی زندگی آسان ہوگی، ہم جہنم کے اور قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھنے والے بھی بدعت کر رہے ہیں، جو بتا رہا ہے وہ بھی بدعت کا کام کر رہا ہے۔ پھر کب قرآن کھلتا ہے؟ پھر مرنے والے کا 40واں دن ہے تو پھر وہی تلاوت، وہی قرآن خوانی، وہی ایصال ثواب، کہ ایک طرف تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے، دل میں یہ مقصد، یہ نیت رکھتا ہے کہ اللہ اس کا اجر و ثواب مرنے والے کو دے دیا جائے۔ کہ ابھی ایسا ہوا کہ آپ کھانا کھائیں، دل میں نیت کر لے کہ میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے، اس کا پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ عمل کریں، اس کو ثواب مل جائے، جو اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا۔ ایک آدمی تھکان سے دوچار ہے اور کوئی دوسرا سو رہا ہے اور یہ نیت کر کے سوئے کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ سمجھ میں آنے والی بات، بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ اپنے مرنے والے کی طرف سے قرآن پڑھا جائے اور اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے۔ ثواب کا پہنچانا اور نہ پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہم اللہ کو تھوپ رہے ہیں کہ ہمارا ثواب اس کو دے دے، اس نے جو نیکی کی اس نے کر لیا، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس کی نیکیوں کا وہی سلسلہ جاری رہے گا جو قرآن اور حدیث کے مطابق اس نے دنیا میں چھوڑ گیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے کوئی بدعت کی ہے، بدعت سمجھائی ہے، بدعت کو سنت بتلایا ہے، لوگوں کو اس کی تلقین کی ہے، جب تک لوگ اس بدعت کو کرتے رہیں گے گناہ برابر ملتا رہے گا۔ وہ گناہ جاریہ ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ثواب جاریہ ہوتا ہے، ویسے ہی گناہ جاریہ بھی ہے جو آدمی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کے وہ مواقع جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا اور ہم بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، جب کرنا چاہیے کرتے نہیں ہے، اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں سفارش ہوگا، نہیں پڑھتے ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ تیرا یہ بندہ راتوں کو سوتا تھا، میری کبھی تلاوت نہیں کرتا تھا، اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس گواہی کو قبول کرے گا اور آدمی کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اسی طرح سے پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور صحابہ کرام نے کیا۔ قرآن سے جڑی ہوئی بدعات سے ہمیں محفوظ رکھ، قرآن کو صحیح معنوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے جو رحمتیں اور برکتیں تو نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے اس کو ہمیں نصیب فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر توحید پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ فرما، تو اسلام پر توحید پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔